کراچی سے خیبر تک ایک غیر یقینی صورتحال، بے چینی، مایوسی، نا امیدی، اور جو معاملہ اس سے پہلے قبائلی علاقوں میں تھا، دارالحکومت پنجاب، وہ اب کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار حسن نثار صاحب موجود ہیں۔ حسن السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ حسن نثار صاحب یہ بیان کریں کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ نظریاتی بنیادوں پہ اعتدال پسندی، انتہا پسندی، آزاد خیالی، یہ ایک جنگ ہمارے ہاں جاری ہے اس پوری دنیا میں، پورے خطے میں، پاکستان میں۔ ابھی جو کچھ کراچی میں ہوا ہے یہ تو نظریاتی حلیف آپس میں لڑ گئے ہیں اس دفعہ، یعنی اعتدال پسند، آزاد خیال، سیکولر جماعتیں وہ آپس میں لڑ گئی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہ صرف مذہبی ہی حوالہ نہیں ہوتے، اور طرح کے اسٹیکس بھی تو ہوتے ہیں پالیٹکس میں، خاص طور پہ ایک بہت ملٹی ڈائمینشنل قسم کی صورتحال ہے نا کہ اس میں کوئی انتہا پسندی، حتیٰ کہ کوئی نظریہ بھی ضروری نہیں ہے، کوئی عقیدہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ یعنی اب اگر بات چیت ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں، ظاہر بات چیت ہونی ضروری ہے، امن قائم ہو، خون ریزی ختم ہو، آپس میں جماعتیں بیٹھیں، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ سوال ذہنوں میں نہیں اٹھتا کہ جی پھر وہ جو کہتے ہیں کہ طالبان سے بات کی جائے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اگر آپس میں ان کی بات چیت ہو سکتی ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہونی چاہیے تھی، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈائلاگ الٹیمیٹلی تو جی بات ڈائلاگ میں ختم ہونی ہوتی ہے، لیکن اس تک جانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر تدبر اور تفکر کی کمی ہو تو ایک خاص طرح کی قیمت ہے، وہ پھر ہیروشیما اور ناگاساکی سے گزر کے آپ کو مذاکرات کی میز پہ آنا پڑتا ہے۔ اصولوں تو یہ ہے کہ چیزیں میچور لوگوں کے درمیان اگر واقعی میچورٹی پرویل کرے تو معاملات بہتر طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا حسن نثار صاحب، اتنی بڑی یعنی ایک تو ایک عجیب سا سلسلہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو روایتی حریف ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی، باقی جماعتیں، وہ نسبتاً دھیمی ہو گئی ہیں اور اتحادی آپس میں زیادہ تر لب و لہجے اختیار کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں بھی چند کیریکٹر ڈاکٹر صاحب ایسی ہیں جو خام خواہ بیٹھے، میں جلدی پرووک ہونے والا بندہ نہیں ہوں۔ ایک صاحب ہیں کراچی میں، انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم نے تو پاکستان توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس میں ہائیلی انکالڈ تھا، مطلب اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ کیسے ہوں گے میں نہیں جانتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عوامی سطح پہ، میڈیا کے لیول پہ اگر وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ، اتنی جارحانہ اور اتنی غیر متوازن گفتگو جو شخص کر سکتا ہو، جن کی زبان یہ ہو، ان کا عمل کیسا پرووکیٹو ہوتا ہو، وہ عملاً کیا کچھ کرتے ہیں، جن کی زبانوں میں اتنا زہر ہے، ان کے اعمال میں کتنا زہر ہوتا ہو۔ اچھا، یہ حسن نثار صاحب، آپ نے تو طویل عرصہ دیکھی ملکی سیاست، حکومتیں گرتی بنتے دیکھی آپ نے، اس قسم کا جو لب و لہجہ ہے کیا یہ روایتی رہا ہے یا اب زیادہ تلخ لگ رہا ہے ہمیں کیونکہ ذرائع ابلاغ پہ ہم ٹی وی چینلز پہ براہ راست ان کو دیکھ اور سن رہے ہیں، یا پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے یہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر حوالے سے آپ اس کو افقی عمودی جس طرح بھی دیکھیں، جس شعبے میں دیکھیں، ہم بدتمیز سے بدتمیز، زیادہ سے زیادہ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، اینگر بڑھ گیا ہے، برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے یہ۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اسے ریکارڈ پہ رکھیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ حصہ بقدر جثہ کی ایسی خوفناک جنگ شروع نہیں ہوئی۔ ہم جسے جمہوریت سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی جمہوریت ہے، نہ کسی کو ملک کی پرواہ ہے، نہ اس ملک کے پسے ہوئے تباہ حال عوام کے مستقبل کا، ان کی بربادی کا احساس ہے۔ اس وقت اس ملک میں میرے نزدیک جنگ چل رہی ہے حصہ بقدر جثہ۔ وہ حصے جو ہیں وہ ری ڈٹرمن ہونے کا ایک پروسیس ہے جو شروع ہے، اور یہ خودکشی سے زیادہ وحشیانہ ہے۔ میں قسماً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بھائی نئی لوگوں کو جہنم میں جائے تمہارا سارا کچھ، نو بٹ از بادرڈ، لوگوں کو کس بری طرح اپنی پڑی ہوئی ہے،
لوگوں کا سروائیول. یہ شہر مجھے میدان جنگ مجھے لاہور کابل کا کوئی قصبہ لگ رہا ہے. لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپ پہ, بجلی نہیں ہے, سی این جی بند ہے, گیس نہیں ہے گھروں, تو پریشر پورا نہیں ہے, مہنگائی نے لوگوں کی مات ماری ہوئی ہے, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس ملک کا کوئی اقتدار ہو یا باہر کوئی انویٹنگ بیٹھا ہے بشک. Nobody is addressing the real issues of this country. ایک تو اوپر سے ہمارے آئے ہیں نا جو, وہ تو مجبوری ہے, تو ڈرون ہے, یو کانٹ ہیلپ. آپ صرف منت ترلا گزارش معروضات ہی پیش کر سکتے ہیں نا کہ جی پلیز نہ کریں, ہماری بھی ساورنٹی کا کوئی خیال کریں یہ وہ. لیکن جو باقی ایشوز جن میں آپ کچھ کر سکتے ہیں ان میں بھی ٹوٹل ڈرامہ اور ناٹکی چل رہی ہے. نہیں حضرت صاحب, اب مجھے اب یہ بتائیں, اگر میں فرض کریں آپ نے کہا کہ ایشوز مختلف ہیں, اب اگر یہ آٹے چینی گیس جو بنیادی ایشوز ہیں, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں, مر رہے ہیں بھوکے, ان کی طرف اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہماری جان چھوڑی, یہ تو نیچے عوامی ایشوز میں پھنس گئے ہیں, ہمیں چھوڑ دیا. اور اوپر جاتے ہیں تو یہ عوامی مسائل نظر انداز ہوتے ہیں. تو اب کس طرح سے آپس میں کس طرح سے پھر جوڑ کے بات کی جائے کہ اوپر والوں کو بھی احساس ہو نیچے والوں کے ایشوز کا, اور نیچے والے بھی, یہ کیسے پھر ہم لنک کریں آپس میں؟ میں ڈاکٹر صاحب میں پرسنلی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ دو ملاوٹ ہمارے کلچر کا ایک امتیازی نشان ہے. ٹھیک ہے, ہر سطح پہ ہر جگہ پہ. اصل رولا بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ یہاں ڈکٹیٹر آتا ہے, اسے ڈیموکریسی کا دورہ پڑتا ہے. کوئی ڈیموکریسی کے نام پہ جو آتا ہے اس کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑتا ہے. لسٹ فار پاور ہر قیمت پہ, کسی بھی قیمت پہ, چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ یہ ملک ہو, کلنگنگ آن ٹو پاور. اس میں morality, اس میں عوام کا کیا ہوتا ہے, اس میں میسج کیا جاتا ہے. دیکھیں, لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے. وہ پاپولر بات کا چھچور پن یہ مداریوں کے کام ہے. لیڈرز پاپولر اور غیر پاپولر باتوں میں بلیو نہیں کرتے, وہ ٹیچرز کا رول پلے کرتے ہیں. لیکن ہم نے صرف سیکریفائز, حضرت عمر کا میں نے آج ایک کال کوٹ کیا ہے کہ نرمی کے ظلم کے بغیر نرمی اور تشدد کے بغیر جبر ایک اچھی حکومت کی علامت. اچھی انتظامیہ یہ ہوتی ہے. آپ جہاں موریلٹی کوئی رول آؤٹ کر دیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, آپ زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہے, آپ نظریہ ضرورت جس دیکھیں بات سنیں. آپ کس کی گود میں اس ملک میں پرورش پائی ہے, اس ملک کی حکمران ایلیٹ کیا ہے, کون ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نظریہ ضرورت آپ ایک طرح سے پوچھیں, وہ بھی جسٹیفائی کر لیں. ایک ڈاکو سے اس کی ڈکیتی کا پوچھیں, قبضہ گروپ سے پوچھیں. نظریہ ضرورت یہ سائیکی میں گھس گیا ہے. اس میں مورل اور امورل یہ تو مہذب اور طرح کی قوموں اور طرح کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے. نہیں تو پھر کہا جا رہا ہے حسن صاحب, اب کوئی جنرل آئندہ خان تو نہیں آ کے ملک کو چلائے گا, اور نہ چلانا چاہیے, نہ کوئی ویلکم کرے گا. جمہوریت آپ کے سامنے ہے, کہاں جا رہے ہیں پھر ہم؟ یہ بھی ہم نے کیا جملہ پکڑ لیا ہے, ہم نے اس کو رگڑے جا رہے ہیں. ان میڈم کے لوگ ہیں, پنجر 5 رین ہیں, کہ کوئی جنرلی کرتے ہیں, کوئی کچھ کر دے, اس ملک کا کوئی کچھ کر دے. جس کو ڈیموکریسی کا ڈھول پیٹنا شروع کیا ہوا ہے. کیا ڈیموکریسی ہے یہ؟ چند خاندانوں کی اجارہ داریاں ہیں, اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی ہے وہ ملاوٹ زیادہ گند ہے. یہ سارا ڈکٹیٹرشپ بھی ملاوٹ کی معراج ہوتی ہے ہماری. ہم نے ڈیموکریسی بھی گندگی اور جھوٹ اور بد اخلاقی, ویلیو لیس ایبسلیوٹلی. کیوں مطلب کوئی آگے کر دے, وہ مصطفیٰ کمال آ رہے ایک دفعہ. حیران کون ہے, اس ملک میں بہت سے موجودین ہیں جن کا پیشہ کوئی نہیں ہے, وہ پالیٹکس کیے جا رہے ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے, وہ پالیٹکس کیے جا رہے ہیں. خون آپ عوام کو نچوڑ رہے ہیں, اور اس بری طرح نچوڑ رہے ہیں, آپ کو رحم بھی نہیں آ رہا اور خوف بھی نہیں آ رہا. یہ کسی وقت ریٹیلیٹ کریں گے. یہ 16, 17, 18 کروڑ یہ بھیڑے ہیں, یہ اگر بھیڑیے بن گئے, کوئی کسی کو غریب سما ہے, اس میں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو کچھ بھی. ایک ہم لوگ بھی ریسپانسبل ہیں. وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, بری سے بری ڈیموکریسی بھی, اچھی سے اچھی. واٹ نانسنس. واٹ وی نیڈ از
کائنڈ آف مصطفیٰ کمال جو یہ نچوڑ دے، یہ گد صاف کرے کوئی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن آف فلانڈم کا نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات لکھ کے رکھنا، یہ بہت لمبے پہنتے ہیں. یہ گئی آپ کی 10-15 نسلیں کسی جہنم کی آگ کی جگہ. بہت میجر سرجری کی